اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میرا یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ویڈیو بھی جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کئی دوست یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یا مال ہے یا کچھ سرمایہ ہے تو وہ میرے پاس رہے گا یا نہیں، تو اس کو ہم کیسے دیکھیں ذائچے سے۔ اس کے قانون ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ دیکھیں، جو خانہ نمبر 2 ہے وہ آپ کے پیسے کا خانہ ہوتا ہے۔ وہ اگر 7 داخل ہو، اس کی تکرار جو ہے وہ 4 اور 5 میں ہو، یا 4 اور 5 جو ہیں وہ دوسرے 7 داخل یا ثابت ہو، تو پیسے کو قیام ہوتا ہے، پیسہ قائم رہتا ہے۔ اگر 4 یا 5 7 خارج ہوں، دوسرا داخل اور 4 یا 5 7 خارج ہوں، تو پیسہ اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم نقطے سے کیسے دیکھیں گے کہ نقطہ 1 4 5 6 اگر وہ قوی ہوں تو مال کو قیام ہوتا ہے۔ یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہے ہیں ذائچے کے پریکٹیکل کے حساب سے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ 2 4 6 اگر 7 داخل ہوں تو بھی مال کو قیام ہوتا ہے، پیسے کو قیام ہوتا ہے۔ اگر 2 4 6 میں یہ اشکال، یہ قبض الخارج یہ نحس ہے، عتبۃ الخارج نحس ہے، اور یہ جو شکل ہے یہ کمر کی شکل ہے، منقلب شکل ہے، اگر 2 4 6 میں یہ اشکال آ جاتی ہیں تو مال کو، پیسے کو نقصان ہوتا ہے ناقص طریقوں سے، یعنی کہ کوئی جوا وغیرہ کھیلتا ہے یا اس طرح کی جو کام ہے ان میں پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اور قبض الخارج اگر وہ 13 یا 8ویں گھر میں ہو تو بھی غلط طریقوں سے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ 1 7 10 اور 8 یہ 7 ہوں، یا شکل نمبر 3 جو ہے تیسرے گھر میں جو موجودہ شکل ہے وہ 7 ہو، تو کسی صورت میں نقصان نہیں ہوتا۔ اگر 1 7 10 اور 8 یہ 7 ہوں، یا دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جو تیسرے گھر میں موجود شکل ہوگی وہ اگر 7 ہوگی تو کسی صورت میں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقطے میں ہم کیسے دیکھیں گے؟ 3 7 10 اور 8 یہ چاروں نکات ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ قوی ہیں تو مال کو قیام ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کا جو دوسرا قاعدہ ہے، تیسرا، وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ خانہ نمبر پہلے میں موجود شکل کو ضرب دیں گے 8 سے، پھر ان دونوں سے جو نتیجہ نکلے گا پھر اس کو 4 سے ضرب دیں گے۔ اگر وہ 7 داخل ہوتی ہو تو مال کو قیام ہوتا ہے، پیسہ آپ کے پاس رکتا ہے۔ اگر وہ نحس ہوں یا خارج ہوں تو موجب زوال ہوتا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں رہتا۔ اس میں ہم کیا کریں گے کہ چوتھا نقطہ، 5واں اور 6واں دیکھیں گے، اگر وہ قوی ہوں تو مال کو قیام ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کو اپنا جو ہے وہ اشکال کے حوالے سے۔ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ خانہ نمبر 1 8 اور 4 یہ خانہ نمبر 1 میں موجود شکل ہے، اور یہ 8ویں گھر میں موجود شکل ہے۔ دیکھیں آپ، یہ 8ویں گھر میں موجود شکل ہے۔ اس کو جب ہم آپس میں ضرب دیا ہے تو ہمارے سامنے یہ اشکال پیدا ہوگی۔ اس کو ہم پھر یہ چوتھے گھر سے ضرب دیں گے اس شکل سے، تو اس کی ضرب سے جو شکل پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، نکی شکل پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کہاں پہ موجود ہے۔ یہ پہلے گھر میں اور 10ویں گھر میں موجود ہے، جس کا مقصد ہے یہ کسی کورٹ کچہری میں اس کا پیسے کا جو زیان ہو سکتا ہے، کہ مقدموں میں کیسز چلیں گے، اس طرح کے کچھ معاملات بنیں گے جس سے اپنا پیسے کا زیان ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں نقطے کی جانب، کہ نقطے کو دیکھیں کہ نقطہ کیا کہتا ہے۔ یہ جو ہے نقطہ ابھی چلے گا، یہ 13ویں گھر میں جا رہا ہے، 13ویں میں سے 10 میں سے یہ تیسرے گھر میں جا رہا ہے، پھر یہاں سے یہ سیر کرتا ہوا پہلے گھر میں جا رہا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ نہیں جانا، یہ یہاں پہ اپنے مرکز میں نقطہ قوی ہے تو ہم نے یہ پہلا نقطہ لیا۔ یہ عنصر آب کا یہ جو ہے تیسرا نقطہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نکات کیا کہتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ 1 4 5 6 یہ نقطے ہم نے دیکھنے ہیں کہ یہ قوی ہے یا نہیں۔ تو یہ
تیسرے گھر میں کبھی ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے نقطے، 1، 4، 5 اور 6۔ اب اس کا جو چوتھا نقطہ ہوگا وہ ہوگا کہ 6، 7، 12، 13۔ اب یہ آبی نقطہ جو اس کا چوتھا نقطہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، یہ نکی ہے، یہ آبی شکل کہلائے گی، آبی نقطہ کہلائے گا۔ یہ بادی گھر میں اپنا کمزور ہے، اور یہاں پہ آتشی گھر میں یہاں پہ بھی یہ کمزور ہے، چوتھا نقطہ۔ اور اس کا ہم پانچواں نقطہ دیکھیں گے کہ پانچواں نقطہ اس کا کون سا ہے۔ تو پانچواں نقطہ جو ہے وہ اس کا 13 کے بعد 14 آتا ہے، تو وہاں پہ یہ آبی بادی گھر میں یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے، تو جو پانچواں نقطہ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد چھٹا نقطہ جو ہے اس کا وہ ہے اپنا بادی گھر میں موجود ہے، یہ ہے اس کا چھٹا نقطہ۔ تو یہ مختلف نکات آ رہے ہیں، اور یہ اس میں مختلف عناصر کے نکات بھی ہیں، تو یہ ان کو ثبات نہیں ہے، یہ منقلب ہے، یہ داخل ہے، اور یہ منقلب گھر میں آیا ہے۔ اور یہ جو شکل ہے یہ بھی بادی گھر میں آئی ہے، اور یہ آبی نقطہ ہے، یہ سب جو ہیں وہ منقلب گھروں میں آئے ہیں، یہ خارج گھر میں ہے۔ تو منقلب اور خارج کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے مال کو قیام نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دوسرے نکات کون کون سے ہیں۔ 1، 7، 10 اور 8۔ اب اس کا جو ساتواں نقطہ بنے گا، وہ بنے گا بیاس۔ ہم بیاس کو دیکھیں گے کہ وہ یہاں پہ ذائچے میں ہے یا نہیں۔ یہ بیاس ذائچے میں موجود نہیں ہے۔ جی، تو اس کا جو ساتواں نقطہ ہے وہ یہاں پہ ذائچے میں موجود نہیں ہے۔ پھر ہم آئیں گے اس کا جو ہے وہ آٹھواں نقطہ کون سا ہے۔ یہ عنصر آب کا تیسرا نقطہ ہے، یعنی کہ 4، 5 اور 6۔ تو عنصر آب جو ہے اس کا اپنا آٹھواں نقطہ وہ قبض الخارج بنے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اب قبض الخارج کو جب ہم نے دیکھا تو وہ اپنا بیٹھا ہوا ہے 11ویں گھر میں۔ تو 11ویں گھر سے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ یہ جو آٹھواں نقطہ ہے وہ اس میں تھوڑا سا قوی نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ نظر تسلیس ہے۔ یہاں پہ یہ آٹھواں نقطہ قوی ہوا، ساتواں نقطہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم اس کا 10واں نقطہ دیکھیں گے کہ 10واں نقطہ اس کا کون سا ہے۔ تو یہ 8واں ہوا، اور جو 9واں اس کا نقطہ ہوگا وہ ہم عنصر آب سے نیچے آئیں گے۔ تو عنصر آب سے جب ہم نیچے آتے ہیں تو وہاں پہ جو 9واں نقطہ ہے وہ اکلا بنے گا۔ اکلا کے بعد 10واں نقطہ جو ہے وہ قبض الداخل بنے گا۔ 10واں نقطہ قبض الداخل کو ہم دیکھتے ہیں جب ذائچے میں، تو ہم اس کو تلاش کریں گے کہ وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے، تو یہ 10واں نقطہ بھی کمزور ہے۔ تو اس ظاہری جو ساری جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے، تو اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ مال کو، پیسے کو ثبات یا قیام نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے 4، 5 اور چھٹا نقطہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو یہاں پہ بھی یہی اپنا بات سامنے آ رہی ہے کہ پیسے کو قیام نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، پسند کریں گے، اور اس طرح کی اسیسمنٹ آپ کو آسانی سے انشاءاللہ آ جائے گی۔ میں نے اپنی کوشش کے مطابق جو اپنی طاقت تھی اس کے مطابق آپ کے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے، اور اس میں جو غلطیاں ہیں آپ میرے لیے باعث اصلاح بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔